مصر کا ایک طبیب اپنے زمانے کا بہت مشہور طبیب تھا۔ اس کے حکیم خانے پر ہر وقت عورتوں اور مردوں کا رش لگا رہتا تھا۔ اس کے حکیم خانے کی ماہانہ آمدن 1000 دینار تھی۔ یہ طبیب رئیس کی ایک بیٹی پر عاشق تھا۔ اس نے پہلی بار اسے اپنے دوا خانے پر ہی دیکھا تھا، جب اسے اس کا باپ بیماری کی حالت میں لے آیا تھا۔ ایک دن رئیس کی بیٹی پر سکتہ طاری ہو گیا اور کافی دیر تک وہ سکتے میں ہی رہی۔ لڑکی کی نبض نہیں چل رہی تھی، تو لڑکی کو غسل دیا گیا اور پھر اسے دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے۔ جب جنازہ طبیب کے دوا خانے کے سامنے سے گزرا تو وہ چلا اٹھا کہ لڑکی زندہ ہے، مگر لوگوں نے کہا کہ یہ آدمی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے۔ انہوں نے طبیب کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور قبرستان میں لڑکی کو دفنا دیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا اور لوگ اپنے گھروں کو واپس جانے لگے، تب طبیب قبرستان میں داخل ہوا، اس لڑکی کی قبر تلاش کی، اسے قبر سے نکالا اور پھر اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو ایک خاص قسم کا تیل دیا اور کہا کہ اس تیل سے لڑکی کے جسم کی مالش کرو، اور جب لڑکی کے جسم میں حرارت محسوس ہو تب مجھے اس بات سے آگاہ کر دینا۔ چنانچہ اس نے تیل سے لڑکی کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے جسم میں حرارت محسوس ہوئی۔ اس نے پردے کے پیچھے سے طبیب کو بتایا کہ جسم میں حرارت آ چکی ہے۔ طبیب نے ملازمہ کے ہاتھ میں ایک کوڑا دیا اور کہا کہ اب اس کے جسم پر کوڑے برسانا شروع کر دو۔ ملازمہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لڑکی کے جسم پر کوڑے برسائے تو وہ ہوش میں آ گئی۔ لڑکی نے ہوش میں آتے ہی اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ طبیب لڑکی کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس سے پوچھا کہ تم کیا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے کہا بھوک کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ طبیب نے اسے کھانا پیش کیا اور لڑکی کو واپس رئیس کے پاس لے گیا۔ سب لوگ لڑکی کو زندہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ انہوں نے طبیب سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ طبیب نے کہا کہ جب تم لڑکی کو دفنانے لے جا رہے تھے تو میری نظر اس کے پیروں پر پڑی، جو کہ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے، جبکہ مردے کے پاؤں نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ تم لوگوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا اور لڑکی کو زندہ ہی دفنا دیا۔ لڑکی مری نہیں تھی۔ میں لڑکی کو قبر سے نکال کر گھر لے آیا اور اس کے جسم پر کوڑے برسائے، اور طبیبوں نے کہا کہ تم نے لڑکی کے جسم پر کوڑے کیوں برسائے؟ طبیب نے کہا کہ چین میں ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا۔ ایک آدمی گھوڑے سے نیچے گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی نبض چل رہی تھی تو قافلے والوں نے کہا کہ آدمی مر گیا ہے۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور اس آدمی کے جسم کو زور سے مارنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی آدمی کو ہوش آ گیا۔ اس دن سے مجھے پتہ چل گیا کہ جسم پر چوٹ لگائی جائے تو چوٹ حرارت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور سکتے یا بے ہوشی کو زائل کر دیتی ہے۔ میں نے وہی لڑکی پر آزمایا اور میں کامیاب ہوا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔